ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کتنی جان مارنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی اور کتنے دھکے کھانے پڑے اور کہاں کہاں کے سفر کرنے پڑے۔ پھر جنات نے کوئی اپنی کام کیے، جنات نے وہاں جنات بھی تھے، وہ ایک اپنی ایک انوکھی کہانی ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے عظیم بزرگوں نے عطا کیا ہے اور میں اسے کسی نااہل کو نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں بتاؤں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ بس ایک دفعہ میں نے اس عمل کا کمال سنا تھا۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اور اس کی تمام نسلیں قیامت تک کبھی غربت کا سامنا نہیں کریں گی۔ بس مجھے ایک اندر شوق لگا اور پھر میں نے یہ عمل تلاش کیا۔ پتہ چلا کہ سندھ کے فلاں جگہ فلاں ایک گوٹ ہے، فلاں جگہ وہاں ایک درویش ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کے پاس یہ عمل ہے اور اس کی اجازت انہیں ایک خاص درویش سے ہے۔ ان کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ بھائی، آپ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کا بیٹا جو 1 سال سے بیمار تھا وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ میں اپنے بیٹے کو بابا جی کے پاس لے گیا، انہوں نے پانی پر دعا پڑھی، ہمارے خاندان نے وہ پانی استعمال کیا اور تب سے سب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ اور بس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے کوئی، بس یہ تھا۔ سنجر پور ہے صادق آباد کے ساتھ، وہاں محمد والا گوٹ ہے، وہاں سید انیس شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سخت گرمی میں ان کی ہاں گیا۔ میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، تعلق نہیں تھا۔ ایک سفر کیا، دوسرا کیا، پھر آگے تانگے میں بیٹھا، ان کے گاؤں میں گیا، گوٹ میں گیا، بستی میں گیا۔ ان سے ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو وہ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، شوربہ تھا، وہ پکے ہوئے آئے۔ مجھے انہوں نے پوچھا، ان کے خادم نے، کہ جی برا کرم تر کریں۔ اب مجھے سمجھنا ہے تڑ کسے کہتے ہیں، وہاں غسل کو کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا کیا ہے، کہ نہیں کر لیں، شاہ صاحب کا حکم، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ تڑ کر لیا، غسل کر لیا، کھانا آ گیا۔ چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، ثابت پیاز، بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ پکے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا۔ اب مجھے کھانا کوئی چیز دلچسپی نہ دے، میرے اندر تو ایک ہی طلب تھی اور میرے اندر تو ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی چاہت تھی کہ وہ چیز مجھے ملے۔ تو میں نے ان سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ ایسی ایسی مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، فلاں درویش ہیں سندھ میں، سنا ہے ان سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہیں اگر فرما دیں گے تو مجھے اس کی اجازت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کسی کو دھکے کھا کے کوئی چیز ملے نا، وہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے لکھا اپنے کالم میں، بڑی عجیب بات لکھی، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زمانے کی ناگواریاں، دھکے، دشتی، ترشی اور ناگواری، زمانے کی نفرتوں سے اوپر بڑھتے ہیں۔ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، نفرتوں سے اوپر آتے ہیں، پھر 2 میں سے ایک ہو جاتے ہیں، یا وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ نفرت کی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے کریں، یا کہتے ہیں نا، زمانے میرے ساتھ نفرت کی تھی پر میں نفرت نہ کروں۔ میں نے زمانے سے دھکے کھائے، جس کے پاس ایک ٹوٹکا تھا اس نے چھپایا، جس کے ساتھ ایک وظیفہ تھا اس نے چھپایا۔ چنتے چنتے جب میرے پاس دینے کا وقت آیا نا، تو اللہ نے ایک دنیا کا بہت بڑا مجمع مجھے دے دیا۔ اب 2 میں سے ایک چیز ہے، یا میں چھپا کے رکھوں یا پھر اسے دے دوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے وہ نہیں کرنا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ شاہ صاحب نے کہا میں جانتا ہوں، پر یارا حکیم صاحبہ، وہ بندہ ذرا ممسک مزاج ہے، ان کی الفاظ ہیں، ممسک کہتے ہیں خشک مزاج، کسی کو نہیں دیتا۔ میں تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں بتاؤں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے یارا بندہ ہے تو اللہ والا، بڑا بے فیض آدمی ہے، وہ نہیں دے گا۔ میں بڑا پریشان۔ اچھا میں نے کہا آپ تھوڑی سی اگر سفارش کر لے، چل بابا اگر ہماری سفارش سے تیرا کام بنتا ہے تو خط لکھا اور تفصیل سے خط لکھا کہ یہ ایک جوان، یہ لفظ مجھے یاد ہے، یہ جوان ہے، اسے بڑی طلب ہے، یہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، نسبت آل رسول ہے، یہ الفاظ ہیں، وہ خط۔ آپ کے پاس ایک عمل ہے سورۃ فاتحہ کا، وہ عمل میں اگر آپ انہیں عنایت فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی شفقت ہوگی۔
मुझे दिया, अपनी मोहर लगाई, लिफाफा लिया, पुरानी कोई तर्ज का कोई 30-40 साल पुराना लिफाफा पड़ा था, उसमें डाला, मखदूमी, मुकर्रमी, जनाब, फलां फलां, और ये लिफाफा मेरे हाथ में दिया। वो लिफाफा नहीं था, मेरे लिए तो बड़ी कायनात थी। अब अगला सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र था, सख्त गर्मी थी। पता चला कि वहाँ एक बस जाती है और वो बस सुबह जाती है, एक शाम को वापस आती है। खैर उस बस का पता किया तो उसने कहा जी वो बस सादकाबाद से नहीं मिलती, आप यहाँ से फलां सिंध के शहर में जाएं, वहाँ से आगे एक बस मिलेगी। सफ़र किया, रात हो गई। रात कैसे रहा, कहाँ रहा, एक मस्जिद में कीड़े काटते रहे, मच्छर बहुत ज़्यादा, सिंध का मच्छर मशहूर है, और मच्छर काटते रहे। फिर जिन्नात ने कोई अपनी काम किए, जिन्नात ने, वहाँ जिन्नात भी थे, वो एक अपनी एक अनोखी कहानी है। सुबह फजर पढ़ी, अब भूख लगी थी बड़ी सख्त, रोटी कहाँ से लूँ, खाना सवाल नहीं करना, पैसे जेब में थे, होटल नहीं थी, कोई ऐसे केले पड़े हुए थे बहुत सड़े हुए, वो लिए, खाया। फिर आगे सफ़र, उनके पास गया, उन्होंने कहा जी उनकी मुलाकात असर के बाद होती है। मैं तो सुबह पहुंच गया। उन्होंने ना खाना पूछा, ना रोटी पूछी, ना रिहाइश, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक जगह बाजार गया, टाफियाँ ली। मैंने कहा मीठे में शुगर होती है, चलो कुछ तसल्ली हो जाएगी। वो टाफियाँ ली, कुछ बिस्किट लिए, कुछ खा लिए, पानी लिया, पी लिया। अब असर का इंतज़ार है। असर में वो तशरीफ़ लाए मस्जिद में, उनको मैंने ख़त पकड़ाया, ख़त देखा तो ख़त देख के कहने लगे, शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने मुझे नसीहत दी। जो कुछ मेरे पास है वो मुझे अजीम बुजुर्गों ने अता किया है और मैं इसे किसी नाअहल को नहीं दे सकता। उनके अंदाज में हक़ारत थी, तनकीद का अंदाज था। और बेटा तुम नाअहल हो, ऐसे कहती है, तुम नाअहल हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता।